اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، ایک 5 سال کا بچہ جس کا نام سرو تھا، جو کہ انڈیا کے ایک بہت سے میڈیم گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس کا بھائی ریلوے اسٹیشن پر موجود ریلوے کی بوگیوں کو صاف کرتا تھا، اور جبکہ اس کی والدہ فیکٹری میں کام کر کے 2 وقت کی روٹی کماتی تھی، اور جب اس کا بڑا بھائی اور ماں نائٹ شفٹ کے لیے جاتے تو وہ سرو کو بستر پر سلا کر ہی جاتے تھے، اور سرو نے اپنے بھائی سے منت کی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، اور اس کے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کی حالت دیکھ کر حامی بڑھ لی، اور دل میں سوچا کہ آج بہت جلدی کام ختم کر کے یعنی اپنی ماں کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی گھر میں آ جائیں گے، اور یوں اس کی ماں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سرو کو بھی اپنے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر لے کے گیا ہے، اور یوں سرو کا بھی دل بہل جائے گا۔ اور آخر اس نے سرو کو اپنے سامنے اپنی سائیکل پر بٹھایا اور وہاں سے چلا گیا، اور نوکری پر پہنچنے کے بعد وہ ڈائریکٹ مالک کے پاس گیا تاکہ اس سے آج کا کام پوچھ سکے، اور اتنی دیر اس نے سرو کو اسٹیشن پر بیٹھنے کا ہی کہا، اور جب وہ وہاں سے چلا گیا تو سرو کو بہت ہی زیادہ تجسس ہوا کہ آخر وہ دیکھے تو صحیح یہ ریلوے اسٹیشن کیسا ہے، اور وہ ایک ریل گاڑی پر چڑھ گیا، اور کچھ گھومنے کے بعد وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا، اور اسے نہیں پتا چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ جاگا تو ریل گاڑی چل رہی تھی، اور اب اس سے گاڑی سے اتارنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور اب وہ گھر سے بہت دور اس شہر میں اتر گیا تھا کہ جہاں اسے یہ بتایا گیا تھا اب یہ ریل گاڑی اس سے آگے نہیں جائے گی، اور اس کو اب ریل گاڑی سے اترنا ہی ہوگا، اور اب اس کے سامنے ایک مصروف ترین شہر تھا، اور اس شہر میں کوئی بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور وہاں اسے دیہات جیسا ماحول بالکل بھی نہیں ملتا تھا، اور سرو کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب وہ کہاں ہے اور کیسے وہ اپنے گھر تک پہنچے گا، اور اتنے دن سرو ادھر ادھر گھومتا رہتا، جہاں بھی رات ہو جاتی وہیں پر رات کو نیند لے لیتا، اور سرو کو کچھ اپنے جیسے لاوارث بچے مل چکے تھے، اور کچھ ہی نامعلوم لوگ آئے اور اس کی طرح بے گھر لوگوں کو یعنی بے گھر بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اور سرو کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، اور گاؤں کی مشقت بھری زندگی نے اسے جسمانی طور پر بھی کافی مضبوط رکھا تھا، اس لیے وہ ان لوگوں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور اب اسے اپنے گھر سے دور کہیں دن ہو چکے تھے، اور ایک دن وہ ریسٹورنٹ سے باہر بیٹھا ایک شخص کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ جن نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا وہ اس شخص سے بنا چھپ سکی، اور وہ شخص اس تک آیا، وہ اس سے پوچھنے لگا کہ تم ایسی حالت تک کیسے پہنچے اور تمہارا خاندان کدھر ہے۔ اس شخص کے سوال کا جواب سرو کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے سوال کا جواب دینا سرو کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو لے کر ایک یتیم بچے کی پرورش کرنے والے ادارے کے پاس لے گیا، اور نہ تو اس کو اپنے گاؤں کا نام یاد تھا اور نہ ہی اپنے والدین کا نام یاد تھا، اس لیے اس کے والدین کو ڈھونڈنا بے حد مشکل تھا، اور اس ادارے نے سرو کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس کے کافی اچھے دوست بھی تھے، اور وہ بہترین اسکول میں پڑھتا تھا، اور سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن اس دوران اس کے دل کے کونے میں اپنی ماں اور اپنے گھر والوں کی یادیں موجود تھیں، اور اب وہ کمپیوٹر چلانا بھی سیکھ چکا تھا۔ ایک فیس بک گروپ سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی کہ شاید اس گھر کے پاس ہی اس بچے کا گھر ہوگا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے جہاز کا ٹکٹ لیا اور اپنے گھر والوں کو دیکھنے کے لیے اپنے ملک واپس آ گیا، اور اپنے گاؤں پہنچ کر اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، اور کیا پتا کہ میری ماں اب مجھے اس عمر میں پہچان بھی پائے گی یا نہیں، کہ اچانک ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ اس کے گلے لگ گئی۔ پہلے تو اسے اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ماں کی محبت کو آخر کون نہیں پہچان سکتا، اور اب ان دونوں کو مکمل طور پر پوری زندگی مل چکی تھی، لیکن پھر بھی صرف اپنی ماں کی زندگی آسان کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں کو ایک نیا گھر خرید کر لے دیا، اور اب یہ ہر مہینے اپنی ماں کو باقاعدگی سے مہینہ خرچ بھیجتا ہے تاکہ پھر سے اس کی ماں کو کام نہ کرنا پڑے۔ مزید نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔